بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں موت کے حوالے سے کہ کیسے آتی ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس میں کیا تکلیفات ہوتی ہیں، اس حوالے سے پہلے 2 قسطیں میں بیان کر چکا ہوں۔ آج جو میں نے 6 نشانیاں ابتداءً عرض کی تھی، 6 مراحل، اس میں سے آج بقیہ 3 جو نشانیاں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو پسند نہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اور ہمارے اہل خانہ اور عزیز و اقربا اور تمام مسلمانوں کی موت میں آسانی پیدا فرمائے، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے دوستوں عزیز اقربا میں اس کو شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے، کیونکہ یہی واحد وہ رستہ ہے جس کے ذریعے آپ تک میری ویڈیوز یا اس قسم کی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گی۔ دوسری چیز کہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ میری یہ ویڈیوز جو ہیں ان کو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو سیو کر لیں تاکہ جب آپ کو فرصت ملے جب آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن دیکھیے گا ضرور۔ انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کافی مدد ملے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیجئے اب ہم آج جو ہمارا مرحلہ ہے اب شروع ہو رہا ہے چوتھا۔ کل تک میں نے 3 مرحلے بیان کیے تھے، آج موت کے حوالے سے چوتھا مرحلہ بیان کرنے والا ہوں۔ چوتھا مرحلہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حلقوم کا ہے۔ وہ جو 6 مراحل ہوتے ہیں ان میں سے چوتھا مرحلہ ہے حلقوم کا۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر بہت تیز ہے۔ قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ واقعہ کی 83 سے 85ویں آیت تک ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی حوالے سے سورۃ المومنون کی 97 اور 98ویں آیت میں فرماتا ہے کہ اور کہو اے اللہ میرے رب، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ اب جناب شروع ہوتا ہے 5واں مرحلہ، ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اسی حوالے سے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی سورہ محمد کی یہ ہے 27ویں آیت، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ سورۃ الفجر کی 27ویں سے 30ویں آیت تک یہ ارشاد فرمایا
کہ اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ راضی اور مرضی سے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب جناب ہم ذکر کرتے ہیں چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے سورۃ المومنون کی 99 اور 100ویں آیت میں کہ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ پھر سورہ قاف کی 19ویں آیت میں فرماتا ہے اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہاں مومن کی جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ دعا فرمائے کہ اے اللہ ہماری آخرت کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیونکہ ایمان کا خاتمہ اصل چیز ہے اور اسی پر سب دار و مدار ہے کہ اگر خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو رہا ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ہماری روح بھی بہت آسانی سے نکل جائے گی، ورنہ ظاہر ہے کہ تکلیف دہ اور مشکل مرحلے سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ اس وقت سے ڈریں اور اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو درست کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔